بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میت کو دکھلائی جاتی ہے یا آپ خود تشریف لاتے ہیں، وہ بات جس سے بہت سارے مسلمان لا علم ہیں۔ میت سے قبر میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تو اس مرد کے متعلق کیا کہتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت وہاں میت کو دکھلائی جاتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث ہذا اس اشارہ قریب کے لیے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے ہیں اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح جواب دے کر ان اللہ موجود ہوں۔ جب انسان اس دار فانی سے اپنا وقت مقرر ختم کر کے قبر کی آغوش میں پہنچتا ہے تو اس سے مل کر منکر نکیر یہ جو سوالات کرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تو اس مرد کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اگر آدمی ایماندار ہو تو وہ اس کا صحیح جواب دیتا ہے، اور اگر کافر ہو تو کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ لیکن صحیح حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہاں پر پیش کی جاتی ہے، جس سے دیکھ کر اشارہ کر کے فرشتے کہتے ہیں کہ ملا علی قادری نے مشکوات کی شرح میں مرکات لکھا ہے کہ کہا گیا کہ میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو مومن کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہے، لیکن اس کے متعلق ہمارے علم کے مطابق کوئی صحیح حدیث مروی نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کیا میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا یہ بات کہ میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ کسی حدیث میں مروی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے مستند باتوں سے استدلال کیا ہے کہ جو قابل حجت نہیں سوائے اس قول ہزار رجل کے، اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں، اس لیے ہذا اسم اشارہ یہاں ذہن کے لیے ہے۔ ہذا اسم اشارہ سے استدلال درست نہیں، کیونکہ حضور دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حضور ذہنی تصوراتی، دوسرا حضور شخصی۔ یہاں حضور ذہنی مراد ہے، شخصی نہیں۔ ملاحظہ ہو مرکات 340۔ اس کے علاوہ قرآن مجید اور خطب احادیث میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ ہذا اسم اشارہ کو بعید کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جس کی طرف ہذا کا اشارہ ہو وہ وہاں پاس ہی موجود ہو۔ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ ملائکہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے تشریف لائے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ انہوں نے آمد کا سبب پوچھا تو وہاں فرشتوں نے کہا ہم اس بستی کے باشندوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہ ظالم ہے۔ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے، بستی صدوم پاس موجود نہیں تھی، لیکن فرشتے ہذا اشارہ کر کے کہتے ہیں کیونکہ صدوم ابراہیم علیہ السلام اور ملائکہ کے ذہن میں تھا۔ اس طرح صحیح بخاری 4:1-97-2 پر مروی ہے کہ ہر قوم نے بیت المقدس میں جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو کہا کہ تم میں سے اس آدمی کے ذہنی لحاظ سے کون زیادہ قریب ہے؟ اسی طرح اس روایت میں آتا ہے کہ یہ کہا یعنی بیت المقدس میں جب رسول اکرم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गुफ्तगू हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और बैतुल मुक़द्दस मदीना से तकरीबन 810 मील के सफ़र पर मौजूद है। फिलहाल वहाला ये तस्वीर करना पड़ेगा कि यहाँ पर हज़ा इसम इशारा हजूर शक्ति के लिए नहीं बल्कि हजूर सहनी के लिए होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू के वक्त वहाँ मौजूद ना थे। इसी तरह सुलह हुदैबिया में मदीन बिन बरका मुशरिकीन की तरफ से शायद सुलह नामा तय करने के लिए सफीर बनकर आया और गुफ्तगू करके वापस मक्का पहुंचा तो उसने कहा, हम तुम्हारे पास इस आदमी से होकर आए हैं। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बलगत का चर्चा सुना तो तहकीक के हाल के लिए अपने भाई को भेजा और कहा कि उस वादी की तरफ सवार और मुझे उस आदमी के बारे में मालूमात फराहम कर। इस किस्म की कई कुली अमसला किताब इसमें मौजूद है कि हाजा इस इशारा को बय्यन और रसूल ज़हनी के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तरह जो कब्र में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल किया जाता है, इसमें लफ्ज़ हाजा मुस्तअमल है, वो भी हजूर ज़हनी के लिए है, जैसे कि ऊपर हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह के हवाले से गुज़र चुका।